السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت ولیمہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپس میں دوستوں، رشتہ داروں اور غریب غربا کا خیال رکھنا اور آپس میں تعلقات کو فروغ دینا اور غریبوں کو کھانا نصیب ہونا، یہ اس کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو دعوت ولیمہ بہت اچھی بات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری کا ہو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ولیمہ کرنا بہتر عمل ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب شادی فرمائی، نکاح فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گوشت روٹی پیٹ بھر کر کھلائی، اور یہ ولیمہ تھا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت روٹی کا ولیمہ فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جب ولیمہ میں بلایا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا بندے کو ولیمہ کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے وہاں پر آج کل جو ولیمے ہوتے ہیں نا، تو اس میں عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں اور عورتیں ننگی سی اور ایسے غلط لباس پہنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی حالت ہو کہ وہاں پر جا کر ایسے ماحول میں جانا پڑے گا تو بہتر ہے پھر نہ ہی جائے، کیونکہ وہاں تو اسلام اگر صحیح اسلامی طور پر اچھا سسٹم ہے تو ولیمے کو قبول کرے بندہ، اور ولیمے کی دعوت پر ضرور جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 رات قیام فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو پھر مسلمانوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ تو اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ جب دسترخوان بچھا دیے گئے تو ان پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ جو ولیمہ تھا اس میں وہ گھی، پنیر اور کھجوریں یہ رکھ دی گئیں، تو یہ بطور ولیمہ کھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ دعوت ولیمہ جب آپ کریں تو اس میں امیروں کے ساتھ، خوشحال لوگوں کے ساتھ، دولت مندوں کے ساتھ، غریبوں کو بھی نہ بھولیں، غریبوں کو ضرور بلائیں۔
ورنہ وہ دعوت ولیمہ کا کھانا وہ برا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں امیروں اور دولت مندوں کو تو آپ کھلائیں لیکن غریبوں کو چھوڑ دیں، تو وہ دعوت ولیمہ برا کھانا ہے۔ تو اس لیے غریبوں کو ضرور بلائیں، ان کو بلکہ ترجیح دیں۔ پھر فرمایا جس شخص نے دعوت ولیمہ کا انکار کیا، یعنی کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو اس کو اقرار کر لینا چاہیے، اور اگر وہ بندہ انکار کرتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو گویا دعوت ولیمہ کو قبول کرنا بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ دعوت ولیمہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اسلامی ماحول ہو، بہتر ہے، لیکن آج کل کا اگر کافروں جیسا ماحول ہو اور بے حیائی اور برائی اور ڈانس گانے اور بہت ساری عجیب چیزیں ہوں، تو پھر بہتر ہے بندہ نہ ہی جائے۔ تو یہ بہتر عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے دعوت ولیمہ کا اگر ملتی ہے تو ضرور اس دعوت کو قبول کر لے، لیکن پھر ماحول کے مطابق ان کو جواب دے دے۔ اگر جائے ماحول بہتر ہو تو قبول کرے، اس کو اٹینڈ کرے، اگر نہیں تو وہاں سے السلام علیکم کرے اور چلا آئے۔ بہتر عمل یہی ہوتا ہے، ورنہ ایک نیکی کرنے کے لیے کئی گناہوں میں مبتلا ہونا پڑے، تو بہتر عمل یہی ہے کہ پھر گناہوں سے تو بندہ بچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو شخص بغیر بلائے کسی کے ہاں کھانے پر چلا جائے تو وہ چوروں کی طرح آیا ہے اور مال لوٹ کر واپس ہو گیا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کو دعوت پر بلایا جائے تو اس کو قبول کر لے، تو وہ اگر نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کو ہر صورت قبول کر لینا چاہیے، بہتر عمل ہے۔ پھر بندہ چلا جائے، اگر ماحول دیکھے برا ہے تو پھر بہتر ہے السلام علیکم کرے، معافی مانگ کے چلا آئے۔ اگر ماحول بہتر ہے تو پھر کھانا بھی کھائے اور ان کے ساتھ دعا بھی کرے ان کے ساتھ، اور پھر مبارکباد بھی دے اور پھر آئے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اگلی اس حدیث میں دوسری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بغیر بلائے کے چلا جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ بن بلائے چلے جاتے ہیں، اور فرمایا بن بلائے اگر کسی دعوت پر کوئی چلا گیا تو وہ ایسے ہے جیسے چور ہے، چور گیا اور مال لوٹ کر واپس آ گیا۔ تو گویا وہ اس طرح کا بندہ ہے جو بغیر بلائے چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعوت ولیمہ ہوتا ہے اس کا پہلے دن کا، یعنی یہاں فرمایا شادی کا کھانا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شادی کا پہلے دن کا کھانا ہوتا ہے وہ حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو مشہور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جو کھانا شادی والا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا شادی کے کھانے جو بناتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، کئی لوگ پتہ نہیں کتنے 3 4 5 دن تک شادی کے کھانے چلاتے رہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن کا شادی کا کھانا حق ہے، لیکن دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ جس نے شادی کی ہے وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، اور جو مشہور اپنے آپ کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ تیسرے دن کا کھانا نہیں ہونا چاہیے، پہلے دن کھلائیں اور سلام علیکم کریں، یا اگر دوسرے دن بھی کھلانا ہے تو بہتر ہے، تیسرے دن نہیں کھلانا چاہیے، بس 2 دن کھلائیں اور السلام علیکم کہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ گویا شادی کا کھانا پہلے دن کھانا حق، دوسرے دن کھانا سنت، تیسرے دن کھانا اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے۔
اور جو مشہور کرے گا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت میں مدعو کیا جائے یعنی دعوت دی جائے، اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے، پھر چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ دعوت بندے کو قبول کر لینی چاہیے، اور اس کی مرضی ہے وہاں جائے، پھر وہ کھانا کھائے دعوت کا یا نہ کھائے، پھر اس کا اور وہ معاملہ ہے کہ وہ اس کو پسند آئے نہ آئے، وہ کھائے یا نہ کھائے، یہ اور معاملہ ہے، لیکن دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دعوت ولیمہ کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے۔ کھانا اگر پسند آئے تو کھائیں، نہیں کھا سکتے تو کوئی بات نہیں، السلام علیکم کریں، مبارکباد دیں اور پھر دعا کر کے اس کو واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں کہ وہاں پر غیر اسلامی رسمیں ہیں، اور جیسے ناچ گانا ہے اور ڈانس اور ایسی پارٹی ہے اور اس میں بے حیائی برائی ہے، عورتیں مرد اکٹھے ہیں اور ایسے لباس ہیں کہ جس میں ننگے معلوم ہوتے ہیں، تو پھر ایسی محفل میں وہاں جانے سے بہتر ہے کہ بندہ واپس آ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر ماحول ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو شادی اٹینڈ کرنی چاہیے، وہ ولیمہ اٹینڈ کرنا چاہیے، ولیمے میں جانا چاہیے، اور پھر کھانا بھی کھانا چاہیے، سلام دعا بھی کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے بارے میں فرما دیا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں تعلق بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ برا کھانا ہے ولیمہ کا جس میں امیروں اور دولت مندوں کو تو بلایا جائے، لیکن غریبوں کو اور جن کے پاس کھانا وغیرہ نہیں ہوتا ان کو بھلا دیا جائے، تو بلکہ ان کو پہلے ترجیح دینی چاہیے، جو غریب ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، ان کو پہلے کھلائیں، اور پھر جو ہے وہ جو دولت مند اور امیر ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ تو یہ ولیمہ جو ہوتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے محبت بڑھتی ہے، خلوص بڑھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شادی جو ہوئی ہے، جو نکاح جو ہوا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت جو ہے ایسی ہے کہ شادی جو ہو گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار پیدا کرتا ہے آپس میں، اور اس میں رحمت رہتی ہے، اور وہ بڑی دیر پا اور بڑی باعزت طریقے سے بندے زندگی گزارتے ہیں، اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے ولیمے کی دعوتیں قبول بھی کریں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شریعت کے اندر رہ کے ولیمہ کا انتظام کریں، تاکہ ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور ایک دوسرے سے محبت پیار بڑھائیں۔ آمین۔